اس آیت کا پرستش کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے، تو بات ہم یہ سیکھتے کہ آج جناب ڈاکٹر نعیم سلیم صاحب کی جو کاوشیں ہیں، جو ان کی رویا ہے، اس کو یہاں پر پروموٹ ہم کر رہے ہیں مختلف طریقوں سے، اور ان کے ساتھ اور جناب آرتھر برکی صاحب کے ساتھ، جاوید طفیل صاحب کے ساتھ ہم سب معاون اور مددگار ہیں تاکہ اس رویا کی پروموشن کی جائے۔ تو یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے، اگر کلہاڑا کند ہے، یعنی یوں کہہ سکتا ہے کہ بہت سارے بچوں نے شاید دیکھا یا نہ ہو، لیکن اگر اس کے جو منہ ہے، اس کا جو ایج ہے، اگر اس کے جو ہے وہ دھار اس کی صحیح نہیں ہے، خراب ہے، تو ہم ایک لکڑی کاٹنا چاہتے ہیں، وہ کس طرح کی کٹے گی؟ کٹے گی یا پھٹے گی؟ وہ لکڑی کٹے گی نہیں، وہ پھٹے گی۔ اگر اس کی دھار تیز کی جائے تو پھر آپ جس طرح سے یا جس اینگل سے لکڑی کو کاٹنا چاہتے ہیں وہ کٹے گی۔ آمین۔ اور اس سے خوبصورت چیز، آپ خوبصورت میز، خوبصورت ڈائس، خوبصورت دروازہ، خوبصورت کھڑکی آپ اس سے بنا سکتے ہیں، خوبصورت ٹرے آپ بنا سکتے ہیں، جس سے مہمانوں کی مہمان نوازی ہوتی ہے، عزت افزائی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ہمارے پاس اگر بہت سارے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، نوجوان ہیں، اگر ان کی اصلاح نہ کی جائے، پرستش کے لیے، ستائش کے لیے اگر ان کی اصلاح نہ کی جائے، تو صرف وقت کا زیان ہے، نقصان ہے، پھر پرستش اور عبادت نہیں ہوتی۔ جس لوگ روٹین پوری کریں گے لیکن خدا کی پرستش اور عبادت نہیں ہوتی، تو جو سینئرز ہیں ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس کام کو جو ہے وہ اس کی ذمہ داری لیں، اور خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ نعیم بھائی کی، ڈاکٹر نعیم صاحب کی یہ جو کاوش ہے وہ اسی کی ایک کڑی ہے۔ ہاللیلویہ۔ مذہبی نظمیں بزرگ دور سے پہلے بھی عرصہ دراز سے مروج تھی، لیکن پرستش اور ستائش کے حوالہ سے اگر دیکھتے ہیں تو بزرگ داؤد کا نام بہت اونچا ہمیں نظر آتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ زبور کی کتاب کے اندر زیادہ تر چونکہ حصہ ان کا ہے، اس طرح سے داؤد کو ہی زبور کا مصنف جو ہے وہ جانا اور پہچانا جاتا ہے، لیکن اگر بائبل مقدس میں دیکھیں تو اور بھی مختلف لوگوں کے زبور جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ زبور کا لفظی مطلب اگر لیں تو اس کا مطلب ہے خدا کی حمد و ثنا کرنا، اس کی مدح سرائی کرنا۔ آمین۔ اس کی کیا کرنا؟ اور جس گیت کے اندر خداوند کی حمد و ثنا نہ ہو، وہ ایک نظم تو ہو سکتی ہے لیکن وہ خدا کی ستائش نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح سے بائبل مقدس میں گنتی 21ویں باب کی 17ویں اور 18ویں آیت میں وہاں پر موسیٰ کا گیت جو ہے وہ درج کیا گیا، جس کا مطلب ہے کہ جب بنی اسرائیل کو بحر کلثم سے خدا نے پار کیا اور انہوں نے خداوند کی شان میں ایک خوبصورت گیت گایا جو ان کی فتح یابی کا ترانہ تھا۔ آمین۔ ہم جب خداوند کی ستائش کرتے ہیں تو وہ ساری پرستش اور ستائش کا جو مرکز ہے وہ کون ہے؟ وہ زندہ خدا ہے۔ ہاللیلویہ۔ وہ کون ہے؟ وہ زندہ خدا ہے جس کی ہم نے ستائش کرنی ہے۔ اس طرح سے استثناء کی کتاب کے اندر 32ویں اور 33ویں باب کے اندر بھی، اور قضاء کی کتاب میں دبورہ کا گیت، جب لوگ فتح مند ہوتے تو سارا عزت اور جلال کس کو دیتے تھے؟ زندہ خدا کو دیتے تھے۔ ہاللیلویہ۔ آج جب ہم خدا کی حضوری میں جمع ہوتے ہیں تو آج کے در حقیقت یہی کچھ اسی طرح سے ہی ہونا چاہیے۔ داؤد نہ صرف ایک جنگی مرد تھا بلکہ سیموئیل کی دوسری کتاب آپ کھولیں میرے ساتھ،
سیموئیل کی دوسری کتاب یعنی دوسرا سیموئیل اور اس کا 23واں باب. دوسرا سیموئیل اور اس کا 23واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے داؤد کی آخری باتیں یہ ہیں. داؤد بن یسی کہتا ہے یعنی اس شخص کا کلام ہے جو سرفراز کیا گیا اور یعقوب کے خدا کا منصوب اور اسرائیل کا شیریں نغمہ ساز ہے. تو یہاں پہ تعارف ہے اس کی زندگی کی آخری باتیں. داؤد بن یسی کہتا ہے یعنی اس شخص کا کلام ہے جو سرفراز کیا گیا. ستائش قوموں کو سرفرازی بخشتی ہے. ہاللیلویا. قوموں کو سرفرازی بخشتی ہے خدا کی ستائش. یعقوب کے خدا کا منصوب اور اسرائیل کا شیریں نغمہ ساز. داؤد جب خدا کے لیے گاتا تھا بجاتا تھا خداوند کی حضوری وہاں پر اترتی تھی. ہاللیلویا. ہم جب خدا کے لیے گائیں بجائیں خداوند کا تخت وہاں پر لگے جہاں پر بھی اس کی ستائش ہو. اور تعارف بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کا شیریں نغمہ ساز خداوند کے لیے عظیم نغمے لکھنے والا اسرائیل کی فوجوں کا چیف کمانڈر. یہ دو باتیں مختلف نظر نہیں میں آتی. ایک جنگجو آدمی لیکن وہ ایک اچھا شاعر ہو ایک اچھا پرستار ہو لیکن یہ ساری کامیابیاں خداوند کی پرستش کے وسیلہ سے ہی اس کو ملی تھی. ہاللیلویا. پرستش کے وسیلہ سے ہی اس کو ساری کامیابیاں ملی تھی. اور خداوند کی روح نے میری معرفت کلام کیا اور اس کا سخن میری زبان پر تھا. اسرائیل کے خدا نے فرمایا اسرائیل کی چٹان نے مجھ سے کہا ایک ہے جو صداقت سے لوگوں پر حکومت کرتا ہے. جہاں پر خدا کی ستائش ہوتی ہے وہاں پر خدا کا تخت لگتا ہے اور خدا پھر اپنی قدرت کو جاری کرتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ٹھیک ڈائریکشن میں لوگوں کو پرستش ستائش کرنا سکھایا جائے. اور عبادت کے تعلق سے اگر ہم دیکھتے ہیں وہ کوئی عبادت نہیں ہوتی جہاں پر معبود نہ ہو. جی وہ کوئی عبادت نہیں ہوتی جہاں پر معبود نہ ہو. اور عبادت کا مطلب یہ ہے اس کا میننگ یہ ہے. مثال ہم یوں لے سکتے ہیں جیسے ایک کسان کھیت میں کام کرتا ہے گہرا ہل چلاتا ہے اور پھر اس کے بعد پھل آنے کا انتظار کرتا ہے. پھل آنے کا عبادت کا مطلب یہ ہے کہ خداوند کے لیے گہری محنت کرنا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی آپ گیت گانا شروع کر دیں. سرگودا میں ایک جگہ پر خدمت کے لیے ہم گئے. وہاں کے بڑے مشہور پاسٹر ادیب ارجن ان کے چرچ میں اور میٹنگ بہت زوروں پر جا رہی تھی. بہت زبردست خداوند کی حضوری اور قدرت چھائی ہوئی تھی. ایک بزرگ بار بار جو ہے وہ درخواست بھیج رہے تھے کہ میں گیت گانا چاہتا ہوں میں گانا چاہتا ہوں. میں کہ چلو یار بابا جی بزرگ آدمی ہیں شاید ان کی زندگی کی یہی آخری خواہش ہو بابا جی گا لو. بابا جی نے گیت گانا شروع کیا. ایک موت دا کانگ بنیرے نت بولے شام سویرے. میں کہ بابا جی تسی کمال کر چھوڑے. جہاں پر خداوند ہے وہاں پر زندگی ہے. موت وہاں سے بھاگ جاتی ہے. وہاں پہ موت کا کانگ نہیں ہوتا. اور نعیم صاحب کی اس کوشش کے لیے ہم ایک بار پھر زوردار تالیاں بجائیں کہ معیاری پرستش معیاری ستائش جو خداوند کے شایان شان ہو اس کو سکھایا جائے انٹروڈیوس کروایا جائے. ہاللیلویا.
ایک موت دا کان دنیا تے جدو میرے ساہ پورے ہون گے ٹی وی پہ ایک گیت چلتا ہے وہ مٹی دے نو کر دے اسمال بندہ ستائش ہے. یہ تو آپ نے رونا دھونا شروع کیا ہوا ہے, یہ ستائش نہیں ہے. تو بات ہم کر رہے تھے عبادت بغیر معبود کے نہیں ہوتی, عبادت بغیر معبود کے نہیں ہوتی, اس کے لیے معبود کا ہونا ضروری ہے. اور ہماری عبادت باقی عبادت ہوتی ہے. اس نے کہا جہاں پر 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوتے ہیں میں ان کے بیچ میں ہوں. ہاللیلویا. ہمارا معبود ہمارے بیچ میں ہوتا ہے جس کی ہم ستائش کرتے ہیں. اور زبور کی کتاب کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں مختلف جو زبور ہیں ان کے اوپر جب آپ بائبل میں پڑھتے ہیں کچھ ہیڈنگز بھی آپ کو ملتی ہیں, اور کئی جگہ پر ایک لفظ آپ کو ملتا ہے صلہ, جس کا مطلب ہوتا ہے انٹرول, وقفہ بھی دیں, کچھ سم بھی دو, یہ میں جتوں مرضی شروع کر دیں. انٹرول بھی ہو, کچھ سم بھی ہو, پتہ چلے آپ کی آواز اونچ نیچ کی سمجھ ہو, اور پرستش کرنے والے ایسی پرستش کریں کہ لوگ دنیاوی گانے والوں کو بھول جائیں. دنیاوی گانے والوں کو لوگ کیا کریں؟ بھول جائیں. لوگ گیت گنگنائیں, خدا کی ستائش اس طرح سے ہو. اور اسی طرح سے اس میں زبور 45 میں اس کی ہیڈنگ اوپر ملتے ہیں مشکیل. مشکیل کا مطلب ہوتا ہے گیان, دھیان, میڈیٹیشن, غور و فکر کرنا خداوند کی قدرت پر, اس کے بڑے بڑے کاموں پر. اور زبور 45 شروع یہاں سے ہوتا ہے میرے دل میں ایک نفیس مضمون جوش مار رہا ہے. کس کے لیے جوش مار رہا ہے؟ میرے خداوند کے لیے. اور پھر کہتا ہے کہ میں آئیے اس کو پڑھیں. زبور 45 اس کی پہلی آیت اور زبور 45 اور اس کی پہلی آیت. میر مغنی کے لیے ششنیم کے سر پر بنی کورا کا مزمور. آگے لکھا مشکیل. میرے دل میں ایک نفیس مضمون جوش مار رہا ہے, میں وہی مضامین سناؤں گا جو میں نے بادشاہ کے حق میں قلم بند کیے ہیں. آمین. کس کے حق میں؟ جو میں نے بادشاہ, یعنی یہاں پر خداوند کو وہ بطور بادشاہ دیکھ رہے اور اس کی شان کے لائق میں نے کچھ مضمون جو ہے وہ قلم بند کیے ہیں. ہماری تحریروں کا مقصد, ہماری شاعری کا مقصد خداوند کے نام کو عزت اور جلال دینا ہو. ہاللیلویا. میں وہی مضامین سناؤں گا جو میں نے بادشاہ کے حق میں قلم بند کیا ہے. میری زبان ماہر کاتب کا قلم ہے. میری زبان یعنی ہم گائیں یا تقریر کریں یا بات چیت کریں, اگر کسی نے غلط لکھا نا, کراچی میں تو اکثر ملتا ہے اور ہوتا کچھ بھی نہیں ہے, بندہ سمجھ میں جاتا ہے, لیکن ذہنی جو ہے وہ کوفت ہوتی ہے. کئی بار لفظ جیسے اوقات ہے, لوگوں نے اوقات لکھا ہوتا ہے. ٹی وی پہ بھی بہت ساری غلطیاں آتی ہیں, لیکن اگر ہم نے خوبصورت لکھا ہے, ہر بندہ بولے واہ ایسا اچھا لکھا ہے, خوبصورت. لیکن اگر صحیح نہیں لکھا تو کیا بولنے والا یار یہ لکھا کیا ہے؟ ذہنی کوفت ہوتا ہے, یہ کیا کیڑے مکوڑے لکھے. ہم گائیں یا بجائیں یا ہماری تحریر ہو, اس میں ڈھونڈنا نہ پڑے کہ شاعر کہنا کیا چاہتے ہیں. ماہر کاتب کا قلم ہو, لکھا ہوا بھی ہو, بندہ مہارت بھی رکھتا ہو, اور لکھا ہوا اس پر انسانوں کی آنکھیں ٹک جائیں, انسانوں کی توجہ لگ جائے, کان ٹک جائیں. ہم گائیں یا بجائیں, لوگ رک کے سننا شروع کر دیں. بندہ بجا کیا رہے, گا کیا رہے, سر درد نہ لے لیں. اور اسی طرح سے علامات کے سر پر بائبل میں وہ ہیڈنگ زبور کے اوپر نظر آتی ہے, جس کا مطلب ہے عورتوں کی آواز, یعنی ان کے پچ کے حساب سے عورتوں کی, بچیوں کی آواز کیسے. شمیریت زبور نمبر 6
मर्दों की आवाज कि आदमियों ने कहाँ पर गाना है, क्वायर्स जब बनाई जाती हैं, ख़वातीन ने, लड़कियों ने कहाँ पर गाना है, लड़कों ने कहाँ पर गाना है, इतनी महारत से गाएं कि लोगों को मजा आए। आमीन। लोगों को इतनी महारत से बजाएं कि लोगों को अच्छा लगे, और इसके लिए वक्त दें। दुनियावी कामों के लिए लोग वक्त देते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुदावंद के काम के लिए भी वक्त दें। क्यों? क्योंकि आप खुदावंद की सिताइश करते हैं। हालेलुया। आप किसकी सिताइश करते हैं? आप खुदावंद की सिताइश करते हैं। खुदावंद की प्रस्तुश करना, ये क्या चीज होती है? प्रस्तुश करना, इसकी मिसाल आपको मैं यूं दे सकता हूं, जैसे एक पालतू जानवर अगर मालिक को देखे तो उसके एक्सप्रेशन क्या होते हैं? हाँ जी, क्या हो सकते हैं? एक बिल्ली की मिसाल दे सकते हैं। हाँ जी, जावेद साहब ये कह रहे हैं कि अगर बिल्ली है वो अपनी जो है वो फौरन आएगी, वो कदमों को चाटना शुरू कर देते हैं। और प्रस्तुश के लिए जो यूनानी लफ्ज है वो प्रोस्क्यूनियो, जिसका मतलब है उसके कदमों को चूमना, कदम बोसी करना। आमीन। और लिखा एक औरत शमौन के घर में थी, यीशु मसीह की उस घर में दावत, और वो औरत आई, उसने अपना इत्रदान तोड़ा और यीशु मसीह के सर पर उसने अपना इतर, वो इत्रदान तोड़कर इतर, कीमती इतर यीशु के सर में उसने उंडेला, और वो अपने गुनाहों पर मातम कर रही थी, और अपने आंसुओं के साथ खुदावंद के पांव भिगो दिए, और सर के बालों से, जो एक औरत की इज्जत और हुर्मत है, यीशु के पांव साफ कर रही थी। शमौन, उसने यीशु के लिए उसे कहा, मेरा ख्याल है कि यीशु मसीह, मैं तो इसे बहुत बड़ी शख्सियत समझता था, लेकिन शायद ये इस औरत को पहचान नहीं सकता। यीशु ने कहा, शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। उसने जी साहब बोले। उसका, मैं तेरे घर में आया, तूने पांव धोने के लिए मुझे पानी नहीं दिया, लेकिन ये औरत, जब से मैं आया हूं, जब से ये औरत आई है, अपने आंसुओं के साथ इसने मेरे पांव भिगो दिए और सर के बालों से इसने साफ किए हैं। जिसके ज्यादा गुनाह माफ हुए वो ज्यादा प्यार दिखाते हैं। खुदावंद की सिताइश लोगों के दिलों को तोड़ दे के वो तौबा करें, उनकी जिंदगियां बदलें। आमीन। ये है खुदावंद की प्रस्तुश करना। जानवरों को पता है, ये शायद पहले बाब में लिखा है, गधा अपने मालों को पहचानता है, बैल अपने मालों को पहचानता है, और गधा अपने साहब की चरनी को। लेकिन मेरे लोग गलियां च मंडलाते फिरते रहे, इतवार वाले दिन मेरे लोग गलियों में मंडलाते रहते हैं। कितने जा रहे हैं? फौत कितने जा रहे हैं? तीजे ते जा रहे हैं, 10वें ते जा रहे हैं, रिश्ता करने जा रहे हैं इतवार वाले दिन। मेरे लोग कुछ भी नहीं जानते। इसलिए कौम का हाल फिर लिखे है, तलवे से लेकर चांदी तक सारा बदन बीमार है। सारा बदन क्या है? चूंकि उन्होंने पहचाने नहीं। अब खुदावंद खुद प्रस्तारों को ढूंढ रहा है। आमीन। सामरी औरत से जो डायलॉग है यीशु मसीह के, और वो कह रही थी कि हम कहते हैं यरूशलेम के पहाड़ पर प्रस्तुश करनी चाहिए, यहूदी कहते हैं यरूशलेम में होनी चाहिए। यीशु ने कहा, मेरी बहना, अब ना इस पहाड़ पर प्रस्तुश होगी ना वहां पर होगी, बल्कि अब तो खुदावंद अपने लिए ऐसे प्रस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुश करे। अब वो खुद ढूंढ रहा है। आमीन। ढूंढा किसको जाता है? जो बहुत ज्यादा, जो चीज बहुत ज्यादा उसको ढूंढा नहीं जाता। जो कामयाब हो, जो कम दस्तयाब हो, उसको ढूंढा जाता है। यानी बहुत सारे लोग, आपको भीड़ मिल सकती है, लेकिन प्रस्तार कम है, उनको ढूंढना ही पड़ता है। उनको और प्रस्तुश
انسانوں کے معیار کو بہت اوپر لے جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں بہت سر سے اگر گایا جائے گلاس ٹوٹ جاتے ہیں. ہاں جی، کیا ٹوٹ جاتے ہیں؟ دیوار کو توڑنا مشکل ہے یا گلاس کو توڑنا مشکل ہے؟ جوشوا بنی اسرائیل کا لیڈر 6 دن انہوں نے کہا اس شہر کے گرد گشت لگاؤ کرو گے، اور 7ویں دن پھر 7 کاہن تھے آگے. انہوں نے جب نرسنگے پھونکے اور خداوند کی حضوری یرو کی دیواروں پر آ کے ٹھہر گئی اور وہاں پر زلزلہ آیا اور دیوار ٹوٹ گئی. آمین. کیا یار اس بندے نے گایا ہوگا جس نے گلاس توڑ دیا؟ آپ کے سامنے خدا دیواروں کو بھی توڑ دے گا. ہاللیلویا. اس سے مراد صرف بلاکس کی دیواریں نہیں، اس سے مراد مسائل کی دیواریں، حالات کی دیواریں، قرضوں کی دیواریں، بیماریوں کی دیواریں، جہاں پر پرستش ہوگی یہ ٹوٹ جائے گا. ہاللیلویا ہاللیلویا. اور ہو سکتا ہے آپ پاسٹر ہیں جی، آپ نہیں سوری میں گیت شیت میں تو نہیں گا سکتا، میں کوئی کوائر والے آن کے تو پھر گاواں گے، نہ بجا سکے نہ تو گا سکے، میں صرف کلام سنا سکتا. تینوں پاسٹر کنے بنایا؟ ہون کھل سکتے نہیں تیری سنا کے واسطے. واہ کیسی گل ہے. خداوند کے لوگ اس کے پرستار ہوتے ہیں. ہاللیلویا. اور پھر لکھا ہے یشوع کی کتاب میں اگر پڑھیں آپ 10ویں باب کی 12ویں آیت میں تو لکھا ہے جنگ لگی تھی امالیکیوں کے ساتھ اور یشوع نے کچھ آئے ہوگے تو ان کا پاجی اے ردم بہت اچھا بنے ہیں کہ اسی دشمنوں کو مار دے جانے ہیں تو اسی پر ہے تھوڑے ہیں، اگر موقع دے دیے ان کو ریسٹ مل گئی تو پھر انہوں نے ہمیں نہیں چھوڑنا. تو یشوع نے جبون اور ایالون کی وادی میں کھڑے ہو کر اس نے چاند اور سورج کو روک دیا، سٹاپ کر دیا. یہ ہے پرستش کرنے والوں کا اختیار. چاند اور سورج کو بندہ روک دے. پرستش کرنا کوئی چھوٹا کام ہے؟ کیا کام چھوٹا کام ہے پرستش کرنا؟ بائبل میں کس چاند اور سورج کو روک دیا؟ جوشوا کی کتاب کے 10ویں باب کی 12ویں آیت میں نے آپ کو بتایا. چاند اور سورج کو روک دیا اور دن کہ 7 بجے سورج غروب ہو جائے. اور کہ نہیں آج تو دن 7 بجے نہیں غروب ہوئے گا، اے اگلے 7 بجے تک لے جاتے ہیں. کہاں تک لے جاتے ہیں؟ اس نے روک دیا جوشوا نے چاند اور سورج. کتنا بڑا اختیار ہے. اور یہ پرستش کرنے والوں کو یہ اختیار حاصل ہے. ہاللیلویا. پرستش کرنے والوں کو یہ اختیار حاصل ہے. پولس اور سلاس لکھا جیل کے اندر تھے، ان کے ذہن میں ایک آیا. ہو سکتا ہے انسانی سوچ سے اگر دیکھا جائے کسی ایم پی اے کو پکڑو یار، کسی ایم این اے کو پکڑو اور اگر نہیں یار چلو ہم خداوند کی ستائش کرنا شروع کرتے ہیں. اور لکھا ہے جب وہ گیت گا رہے، حمد کے گیت گا رہے تھے اور قیدی سن رہے تھے، قیدی. اور پھر لکھا ہے کہ خدا کا پاک روح اس جیل کے کمرے کے اوپر آ کر جنبش کرنے لگا اور قید خانہ کی نیو ہلنے لگی. ہاللیلویا. قید خانہ کی نیو ہلنے لگی اور جو قیدی وہاں پر تھے ان کی بیڑیاں کھل گئی. یہ ہے خدا کی پرستش کرنا. لوگ آزاد ہو جائیں گے. اور ہم پرستش کس کو سناتے ہیں؟ ہو سکتا ہے ناراض ہو جائے کسی داد ہی نہیں دیتے. وہ بھائی جان بندیاں نو نہیں سنا رہے پرستش سے، بندوں کو پرستش نہیں سنا رہے. کس کو پرستش، کس کی پرستش کر رہے ہیں؟ ہاں جی، ستائش کس کی کر رہے ہیں؟ اپنے معبود کی ستائش کر رہے ہیں کہ تو خوبصورت ہے. تو کون ہے؟ تو خوبصورت ہے. اور ایک آخری بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. جس خدا کی پرستش کرتے ہیں وہ بات چیت بھی کرتے ہیں. صفنیہ کی کتاب میرے ساتھ کھولیں.
پرانے عہد نامہ میں صفنیہ کی کتاب اور اس کا تیسرا باب اس کی آیت نمبر 16 میں لکھا ہے، 15 سے پڑھتے ہیں۔ خداوند نے تیری سزا کو دور کر دیا، خداوند نے تیری سزا کو، اس نے تیرے دشمنوں کو نکال دیا، خداوند اسرائیل کا بادشاہ تیرے اندر ہے۔ اسرائیل کا بادشاہ تیرے، وہ تیرا بادشاہ تیرے درمیان میں ہے، تو پھر خوف کس بات کا ہے؟ ڈر کسی بات کا؟ آپ کا کمانڈر، آپ کا معبود، آپ کا خداوند آپ کے بیچ میں، تو پھر مصیبت کو نہ دیکھے گی۔ اس روز یروشلم سے کہا جائے گا ہراساں نہ ہو، خداوند کی پرستش اور ستائش لوگوں کو دلیری بخشتی ہے۔ آمین۔ کیا کرتی ہے؟ اے سیون تیرے ہاتھ ڈھیلے نہ ہوں۔ ہاتھوں سے کیا کریں گے؟ تالیاں بجا کر خداوند کی حمد و ثنا کریں گے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خداوند تیرا خدا جو تجھ میں ہے، آگے لکھا ہے قادر ہے۔ قادر کا مطلب ہے چھو کر سب کچھ کر سکنے والا، وہی بچا لے گا، وہ تیرے سبب سے شادمان ہو کر خوشی کرے گا۔ ہاں جی، کس کے سبب سے؟ اگر آپ خوش ہو کر خداوند کی پرستش کر رہے ہیں، ستائش کرتے ہیں، تو خداوند کوئی سٹیچو ہے؟ کیوں نہیں؟ کوئی پلاسٹر آف پیرس کی کوئی مورتی ہے؟ لکھا وہ تیرے سبب سے، جب آپ کے چہرے پر شادمانی ہوگی، خداوند بھی شادمان ہوتا ہے۔ ہاللیلویا۔ تیرے سبب سے شادمان ہو کر خوشی کرے گا۔ اور اگر ہم خود ہی روتے ہوئے گا رہے ہیں، افسردہ عبادت کر رہے ہیں، تو پھر خدا، اگر باہر سے کوئی آئے گا، آپ چھپ کر کے بیٹھے پریشان، تو باہر والا بندہ، اس کی کیا گفتگو کہاں سے سٹارٹ ہوگا؟ کیا کہا؟ خیر ہے وہ بھائی، خیر ہے۔ لیکن اگر آپ شادمان ہیں اور باہر سے اندر آنے والا بھی، وہ بھی خوش اور شادمان ہوگا۔ آپ کے خدا کے لیے لکھا ہے وہ تیرے سبب سے شادمان ہو کر خوشی کرے گا۔ تیرے سبب سے وہ خوش ہوتا ہے، شادمان ہوتا ہے، وہ اپنی محبت میں مسرور رہے گا۔ وہ آپ کو کہتا ہے کہ تم میرا پیار ہو، تم میری محبت ہو۔ ہاللیلویا۔ وہ گاتے ہوئے تیرے لیے شادمانی کرے گا۔ اور کیتھولک ترجمے میں یہ لکھا ہے وہ گاتے ہوئے تیرے لیے وہ ناچے گا۔ عبرانی متن کے مطابق وہ جب تو گاتا ہے وہ بھی ناچنا شروع کر دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ جس کے لیے داؤد ناچتا ہے، اس کا خدا بھی اس کے لیے ناچتا ہے، شادمان ہوتا ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ ہمارا خدا گاتے ہوئے تیرے لیے لکھا وہ رقص کرے گا۔ گاتے ہوئے تیرے لیے چرچز کی کچھ سال پہلے ترتیب کیا ہوتی تھی؟ اگر کسی بچے نے تالی بجا دی تو چرچ ایف سی ایریا میں، چرچ پاکستان میں ہماری رفاقت پاس نظیریہ کو کسی بچے نے تالی بجا دی، ہاں کیا ہوا؟ او بھائی معاف کر دے یار، تالی بجا دی تھی، کیا ہوا؟ ہیلیلویا کس نے بولا ہے؟ خداوند کی حمد کرو۔ یہاں پر ایک ہی لفظ ہے عبرانی میں، ہیلیلویا۔ بلند آواز سے خداوند کی ستائش کرنا۔ اور یہاں پر وہ تیرے سبب سے شادمان ہو کر خوشی کرے گا، وہ اپنی محبت میں مسرور رہے گا۔ وہ گاتے ہوئے، خدا پھر گلوکار ہے کہ نہیں؟ آپ کس کے لیے گاتے ہیں؟ اور ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کسی کے لیے گا رہے ہیں اور آپ کے لیے کوئی نہ گائے، آپ کا خدا آپ کے لیے گاتا ہے۔
खूबसूरत है तू खुदा की सूरत है। आप गज़ल की किताब पढ़ें, गज़लों की किताब, अगर वहाँ पर जो है सुलेमान अगर शूनियत को कहता है कि तू खूबसूरत है, आगे भी जवाब है आप भी खूबसूरत हो। आमीन। आपका खुदा खूबसूरत है और खुदावंद की कलीसिया खूबसूरत है। हालेलुया। आइए खूबसूरत कलीसिया के लिए भी तालियां बजाएं, जिसके बदन पर कोई दाग और कोई झुर्री नहीं है। मैं तेरे उन लोगों को जो ईदों से महरूम होने के सबब से गमगीन और मलामत से ज़ेर बार हैं जमा करूँगा। और सफनिया की किताब में लिखा है कि सिताइश के सबब से जो हम खुदावंद की करते हैं कौमों को तरक्की मिलेगी। हालेलुया। लोगों में खुदा की हजूरी के सबब से कलीसिया पाकिस्तान के अंदर तरक्की करती जाएगी। उनकी सोच को बुलंद करना है। हालेलुया। हमारी प्रस्त सिताइश का मरकज खुदा बाप, बेटा और पाक रूह हो। आइए अपने सरों को झुकाएं।